الحمد لله الذي شرع لنا صيام شهر رمضان وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين الذي حث على الصيام ودعا إلى القيام وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه ونسج على منواله إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. حضرت گرامی شرکائے عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ وقت مقررہ سے تقریباً 15 منٹ تاخیر سے میں یہاں پہنچا. میں یونیورسٹی میں اساتذہ کے درمیان جو جماعت 5 وقتہ جماعت قائم ہے اس کی امامت کا فریضہ انجام دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ کچھ اور مصروفیتیں تھیں جنہوں نے مجھے مؤخر کر دیا میرے پروگرام میں داخل کر کے. حضرات گرامی، گزشتہ ہفتے کا جو موضوع تھا روزہ اور تقویٰ، اور وہ تقویٰ کے وسائل کیا کیا ہیں، میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کیا کہ روزے کے ذریعے ہمیں اپنی بندگی کا احساس ہوتا ہے، روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا شعور ہوتا ہے، روزے کے ذریعے غریبوں کی بھوک و پیاس کا احساس ہوتا ہے، غریبوں کے ذریعے روزے کے ذریعے ہمیں اسلامی مساوات کا عملی درس ملتا ہے، روزے کے ذریعے ہمیں اپنی روح کو متناسب اور سلول بنانے کا موقع ملتا ہے، روزے کے ذریعے ہمیں اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے. اس لیے کہ عربی کا محاورہ ہے کہ النعمت اذا فقدت عرفت. نعمت جب وقت ہمارے سامنے ہوتی ہے تو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. نعمت کب یاد آتی ہے؟ جب گم ہو جاتی ہے، جب کوئی نعمت ہم سے دور ہو جاتی ہے تب ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے. یہ کھانا پینا کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، یہ ہمیں سال بھر نہیں پتہ چلتا، مگر رمضان کے مہینوں میں ہی آ کر اس کا ادراک ہوتا ہے. روزے میں جو تقوی کے وسائل ہیں ان میں ایک یہ بھی وسیلہ ہے کہ ہمیں اللہ کی اس نعمت کا ادراک ہوتا ہے. اور پھر جب ہم شام کو افطار کرتے ہیں تو بے ساختہ ہماری زبانوں سے کلمہ شکر ادا ہو جاتا ہے، جو حقیقی شکر ہوتا ہے، جو ہماری دل کی گہرائیوں سے جو ہے وہ باہر آتا ہے. تو یہ بھی تقویٰ کے حصول کے وسائل میں سے ہے. آج کا عنوان جو ہے وہ بھی بڑا ہی اہم ہے، روزہ اور مجاہدہ نفس. عزیزان گرامی، یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ عموماً ہماری سوسائٹی میں روزہ جو ہے وہ ایک مشغلہ بن گیا ہے، ایک عادت بن گئی ہے، ایک ریچول کی شکل اختیار کر لی ہے، کسٹم بن گیا ہے، اور جو روزے کی حقیقی روح ہے وہ ہم سے بہت دور ہو گئی ہے. عزیزان گرامی، روزہ جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر الصبر والصبر لیس له جزاء الا الجنہ، اور صبر کی جزا جو ہے وہ جنت ہے. روزہ مجاہدے کا مہینہ ہے، مجاہدے کی عملی تربیت کا مہینہ ہے. اس لیے کہ مجاہدہ نام ہے نفس کو برائیوں سے دور کرنے اور اللہ کی اطاعت میں لگانے کا نام جو ہے وہ مجاہدہ ہے. مجاہدہ اور جہاد دونوں ایک ہی مادہ جود سے نکلے ہیں، اور جود مانے ہوتا ہے کوشش کرنا. مجاہدہ جو ہے اور جہاد
دونوں کی اصل ایک ہے. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی چیز کے طلب میں اپنی تمام تر توانائی کو لگا دینا، اپنے تمام تر جو پاسبلٹیز ہیں ان کو استعمال کرنا کسی شے کے حصول میں. اسی کو جہاد اور مجاہدہ کہتے ہیں، اسی کو جہاد اور مجاہدہ کہتے ہیں. تو روزہ جو ہے وہ بھی مجاہدے کا مہینہ ہے، اور مجاہدے کی ٹریننگ اس طور پر دیتا ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کو ترک کرنا ضروری ہے، بہت ساری چیزوں کو ہمیں چھوڑنا ضروری ہے. اللہ کی رضا کے لیے بہت ساری ناپسندیدہ امور کو ترک کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو ہم ایسے امور کو ترک کیسے کریں؟ تو روزہ کھانے پینے کے ترک کے ساتھ ہمیں ان منہیان ہو، ان منع کی ہوئی چیزوں کو روکنے کی، اس سے باز آنے کی، اس سے رکنے کی ٹریننگ دیتا ہے. جب ہم کھانے کی ہمیں خواہش ہوتی ہے، ہمارا